ورنہ اگر ہم بتائیں نا کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا تو ہر دوسرا بندہ یا صحابی کا بیٹا ہے یا صحابی کا پوتا ہے. جتنے بھی قاتلان امام حسین ہیں یا صحابیوں کے بیٹے ہیں یا صحابیوں کے پوتے ہیں، بھتیجے ہیں، پوتے ہیں، بیٹے ہیں. سعد ابن ابی وقاص چھوٹا نام ہے، اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، کربلا میں امام حسین کو مارا. سنان ابن انس، انس ابن مالک کا بیٹا. انس ابن مالک کو نبی نے پالا، امام حسین کے ساتھ کھیلا ہے. 10 سال تک نبی نے یہ یتیم تھا. سنان کا باپ جس نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا تھا، اس کا باپ. آپ غور تو کریں. قاتلین میں جید صحابہ کی اولادیں بھی شامل ہیں. مثلا انس ابن مالک کا بیٹا سنان بن انس اور سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد. علی بھائی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ یہ جو بات ہے نا صحابہ کی اولادیں، ایک بات تو اس میں ٹھیک تھی، عمر ابن سعد تو واقعی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، لیکن جو سنان بن انس ہے نا، جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو آخر میں وار کر کے شہید کیا، ان کا سر کاٹا تھا، وہ حضرت انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے. اس کا ویسے نام ہے سنان بن انس نخعی، یہ تو قبیلہ ہی اور ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید، جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا، اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا، ولیعوذ باللہ تعالی، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا، آمین. تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا. یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. تو انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے. تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748، اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا ہوا تھا. کالا خضاب لگا سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. بہرحال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے. اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا، اور انس ابن مالک نے ساتھ ہو کے کام کرایا. ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈانٹتے تو نا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے. باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے. انس ابن مالک کی اس وقت عمر 100+ تھی، یا 100+ تو نہیں ہوگی، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60+ تھی، کیونکہ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 110 سال کی عمر میں، 70 کے ہوں گے آلموسٹ اس وقت. تو بیچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا، ادروائز تو وہ مروا دیتے تھے. تو سنان بن انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے. رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، عراق، ایران، یہ کوفہ، یہ سارا حضرت سعد نے فتح کیا ہوا ہے. 10 مبشرہ میں سے ہیں. اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ اس پہ قربان، اور وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں. ان کا نام ہے سعد ابن مالک، ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی. یہ دونوں نام ایک ہی صحابی کے ہیں، سعد ابن ابی وقاص. مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے رشتے میں معمول رکھتے تھے. 10 جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں. ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا. بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا. یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے. پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے، سب و شتم والے. یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا. ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی. رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے. باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص، جو مولا علی سے محبت کرنے والا. سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں
سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو. ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے ہیں اور میرے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نکالوں، تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی بن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ نے ان کو کہا ہمارا معاویہ نے حکم دیا، تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی بن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی. پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ. علی کو دیا جھنڈا. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا، علی کو ملا. اور تیسری فضیلت سن معاویہ، جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت نمبر 61 آل عمران کی. تو نبی الاسلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین، فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں. یہ تینوں فضیلتیں. اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو. یہ باب تھا علی کا صحیح شیعہ، علی کی پارٹی کا بندہ، علی کا چاہنے والا، پوری زندگی ڈٹا رہا. اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے. تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ؟ یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد، اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے. آپ مسلم شریف اٹھائیں نا، مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد، دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے، یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے، 7432 صحیح مسلم میں. ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت سعد ابن وقاص بھی زندہ ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے. تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو، تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں. وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ دی، کوئی گورنر بن گیا، کوئی بن گیا، تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے، جسے کوئی جانتا نہ ہو. تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی. تو ان کو پہلے لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی، یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد ابن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں. میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا، تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا اور باپ کو دیکھیں، باپ نے ایران فتح کیا تھا، دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی، اور بیٹا آگے سے کیا نکلا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے؟ ٹھیک ہوگا جی.